موضوع ہے مسلم امت کی مضبوط بنیاد الجہاد الجہاد۔ چند قرآنی آیات، کچھ احادیث مبارکہ اور فلسطین اسرائیل کی جنگ کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ کا ایک شعر ہے، قوموں کے لیے موت ہے مرکز سے جدائی، اور ہو صاحب مرکز تو خودی کیا ہے خدائی۔ اور اگر مرکز کے ساتھ جڑا ہوا ہو تو پھر اس کی جو ذات ہے خودی ہے، وہ ایک کائنات ہے۔ ہم سب نے نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس سے جڑنا ہے۔ تیری زندگی اسی سے، تیری آبرو اسی سے، جو رہی خودی تو شاہی، نہ رہی تو رو سیاہی۔ در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبرو ماز نام مصطفیٰ است۔ مسلمان کے دل میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عزت اور مقام اور مرتبہ ہے، اور ہماری آبرو نبی پاک کے نام اقدس سے ہے۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ جو سورہ نساء کی آیت نمبر 75 ہے، اس کا ترجمہ عرض کرنے سے پہلے اس کا پس منظر عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ مکہ مکرمہ میں بہت سے مرد، عورتیں اور بچے ایسے رہ گئے جو ہجرت نہ کر سکے، اسلام قبول کر چکے تھے، مگر ہجرت کی طاقت نہ تھی، ہمت نہ تھی، ذرائع اور اسباب نہ تھے، وہ مکہ پاک رہ گئے۔ تو پھر اسلام کے جو منکر تھے، کفار تھے، بس پھر انہوں نے ان پر ظلم و ستم ڈھائے، کیونکہ نہ تو وہ ہجرت کر سکتے تھے اور نہ ان کو امن و سکون تھا۔ بس پھر وہ دو کام کرتے تھے، ایک تو ظالموں کے ظلم برداشت کرتے تھے، اور دوسری طرف رب کریم کی بارگاہ میں فریادیں کرتے تھے۔ اللہ نے ان کی دعا کو قرآن کا حصہ بنا دیا اور مسلمانوں کو جھنجھوڑا۔ وَمَا لَكُمْ، تمہیں کیا ہو گیا، لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرتے۔ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، حالانکہ کئی بے بس مرد، عورتیں اور بچے ایسے بھی ہیں جو ظلم سے تنگ آ کر میری بارگاہ میں یہ سوال کر رہے ہیں، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، یا اللہ ہمیں اس بستی سے باہر نکال جس کے باشندے ظالم ہیں۔ اور دوسری دعا کیا مانگتے ہیں، وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اور مالک الملک بنا دے اپنی جانب سے ہمارے لیے کوئی ہمارا دوست، اور اپنی طرف سے ہمارے لیے کوئی مددگار پیدا فرما۔ طویل عرصہ تک یہ مظلوم قریش مکہ اور کفار کا ظلم سہتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے 8 ہجری کو، بس پھر اللہ تبارک و تعالی نے وہ دن بھی کائنات کو دکھایا کہ 8 ہجری جب آئی، رمضان المبارک میں اللہ کے حبیب اٹھے، 10,000 صحابہ کو اپنے ساتھ لے کر مکہ پاک کی طرف روانہ ہوئے۔ ایسی سیاسی مضبوط حکمت عملی کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام مکہ تشریف لائے، اور 10,000 مجاہدین صحابہ کرام کو جو فلک شگاف اللہ اکبر کی صدائیں جب بلند کرتے تھے تو ایک سما تھا، وہ ظالم، وہ کفار پھر برداشت نہ کر سکے، سامنا نہ کر سکے،
بس پھر وہ جھک گئے، اللہ نے مکہ کی فتح عطا فرمائی اور مظلوموں کا سر بلند ہوا۔ تو مالک نے یہ آیت اتاری، مگر اب اس آیت پاک کا جو حکم ہے یہ قیامت تک رکھا گیا۔ یہ حکم جہاد کا قیامت تک ہے کہ جہاں پر بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہو تو دنیا بھر کے تمام مسلمانوں پر یہ فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے، دیگر عبادات لازم ہیں، روزہ فرض، حج فرض، زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح جب حالات ایسے پیدا ہو جائیں تو پھر تمام دنیا کے مسلمانوں پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ مظلوم مسلمانوں کو نجات دلائیں۔ یقین فرمائیں سورہ حج کی یہ آیہ مبارکہ اللہ رب العالمین نے یہاں ارشاد فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، سورہ حج کی آیت نمبر 78 ہے۔ کسی عبادت کا رب نے ایسے نہیں حکم دیا کہ نماز ایسے پڑھو جیسے نماز پڑھنے کا حق، روزہ، حج، زکوٰۃ، لیکن جب جہاد کی بات کی تو فرمایا اللہ کی راہ میں اس طرح جہاد کرو جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے۔ اللہ پاک نے جہاد کا اس انداز سے حکم دیا کہ جہاد کرنا بھی ہے اور جہاد ایسے کرنا ہے جیسے جہاد کرنے کا حق ہو، جہاد کا حق ادا ہو جائے۔ جہاد کیا ہے؟ علامہ راغب فرماتے ہیں کہ جہاد سے یہ مراد ہے دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنی ہر ممکنہ قوت خرچ کر دینے کا نام جہاد ہے، جسمانی ہو، ذہنی ہو، مالی ہو، جس قدر طاقتیں ہیں ان سب کو دشمن کے مقابلہ میں پوری طرح استعمال کرنے کا نام جہاد ہے، اور یہ مجاہدہ ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جاہدوا اہواءکم کما تجاہدون اعداءکم، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنی خواہشات سے اس طرح جہاد کرو جس طرح تم اپنے دشمنوں سے لڑتے ہو جہاد کرو۔ تو جہاد دشمنوں سے بھی ہے اور خواہشات سے بھی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جاہد الکفار بِأَيْدِيكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ، کافروں کا مقابلہ قوت بازو کے ساتھ بھی کرو اور زبان سے بھی۔ جہاد کی یہ قسمیں ہیں، زبان سے بھی جہاد ہے، مال سے بھی جہاد ہے، جسم سے بھی جہاد ہے۔ ہر مسلمان پر، کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، اس پر حسب استطاعت جہاد فرض ہے۔ اس لیے قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا، سورہ العنکبوت کی آخری آیت ہے۔ ایک بہت خوبصورت ترجمہ کیا پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ضیاء القرآن میں، والذین جاہدوا فینا، فرمایا جو بلند ہمتوں والے جہاد کرتے ہیں فینا، ہمیں خوش کرنے کے لیے، ہمیں خوش کرنے کے لیے، پیسوں کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں۔ مالک نے فرمایا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم ان کے لیے ضرور اپنی راہیں کھول دیں گے، کہ بس وہ کوشش کرتے آئیں گے اور ان کو ہمارا قرب حاصل ہوتا چلا جائے گا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالی ہمیشہ، یہ خاص جملہ ہے، 1 منٹ کے لیے نہیں، 5 منٹ کے لیے نہیں، جمعے کے لیے نہیں، عید والے دن نہیں، رمضان میں نہیں، وَإِنَّ اللَّهَ، اللہ تاکید کا، لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اس کا ترجمہ یہ کیا
اللہ تعالیٰ جو محسن لوگ ہوتے ہیں ہر نیک کام اچھی طرح کرتے ہیں، اللہ ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ بقیہ زندگی ہم نے اب ایسے گزارنے کی کوشش کرنی ہے، پھر مالک راستے کھولے گا، اسباب بنائے گا، پھر کامیابیاں نظر آنے لگ جائیں گی۔ آپ آگے بڑھیں گے، وہ کامیابی اللہ کی رحمت چل کر آتی چلی جائے گی اور آپ کو پھر نظر آئے گی۔ میں نے ایک حدیث شریف میں پڑھا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کو یاد کرو تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے، اس کی رحمت کو سامنے پاؤ۔ تم سوچ رہے ہوگے کام ہو چکا ہوتا ہے، سوچو گے یہ تو کام ہو گیا، وہ اللہ کی مدد ہوتی۔ اب ہم کہتے ہیں چھوڑو جی کاروبار کرو، ان مولویوں کی باتوں میں یہ تو ختم کر دیں گے، ان کو خود نہیں پتہ۔ ہم کہتے ہیں جو رسول اللہ کی بات جانتا ہے اسے اور کیا ضرورت ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو نبی کریم کا علم جس کے پاس ہے، کیا وہ فزکس کیمسٹری میتھ کو تم نے پیمانہ سمجھ رکھا ہے؟ جس کو رسول اللہ کا علم حاصل ہے، قرآن کا علم جس کے پاس ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے۔ یہ ہماری غلط سوچ ہے۔ حضور علیہ السلام کا یہ ارشاد صحیح مسلم حدیث نمبر 1910، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس شخص نے نہ کبھی جہاد کیا، زبان سے بھی جہاد ہے، مال سے بھی جہاد ہے، ضروری نہیں گن پکڑ کے بارڈر تے چلے جاؤ۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس شخص نے نہ کبھی جہاد کیا اور نہ اس کے دل میں جہاد کا شوق پیدا ہوا، نہ شوق اٹھا نہ اس نے جہاد کیا، اسی حال میں وہ مر گیا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ منافق کی موت مر گیا ہے، وہ منافقت کی حالت میں اس کو موت آئی ہے۔ اور ایک جگہ میں آج ہی پڑھا، اللہ اکبر، فرمایا جس نے سچے دل سے تنہائی میں بیٹھ کر اپنے رب سے دعا مانگی، یا اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کے اخلاص بھری یہ دعا اللہ کو اتنی پسند ہے، فرمایا وہ اگر گھر میں ہی فوت ہوگا تو اللہ اس کو شہادت کا ثواب عطا فرما۔ ہم کہتے ہیں بس عبادت کرتے رہیں، تلاوت کرتے رہیں، روزے رکھتے رہیں، ذکر و اذکار۔ یہ حدیث پاک سنن الکبریٰ للبیہقی حدیث شریف ہے 2786۔ محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جہاد میں تمہاری شرکت، تم نے گھر چھوڑا، تم نے جہاد میں حصہ لیا، جہاد میں تمہاری شرکت اپنے اہل و عیال میں رہ کر 60 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ جہاد میں شرکت کی، 60 سال گھر میں عبادت کی، حضور نے فرمایا وہ جو تم نے شرکت کر لی ہے وہ گھر کی 60 سال کی عبادت سے زیادہ فضیلت والی ہے۔ اب نبی کریم کی اپنی تڑپ کیا تھی شہادت کی، حضور کے اپنے دل کے اندر شہادت کی تمنا کتنی تھی۔ 4 مرتبہ یہ جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنی مرتبہ؟ 4 مرتبہ، ایک دفعہ نہیں کہا، اور قسم اٹھائی، قسم اٹھائی، والذی نفسی بیدہ، یہ قسم اٹھائی، فرمایا اللہ کی قسم، اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں پسند کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا، میں اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جاؤں، پھر مجھے اللہ دوبارہ زندہ کرے، میں پھر شہید ہو جاؤں۔ میں اقتل فی سبیل اللہ، میں اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جاؤں، بات ختم نہ ہو، اللہ پھر مجھے زندہ کرے، میں پھر شہید ہوں، پھر زندگی ملے، پھر میں شہادت پاؤں، پھر اللہ مجھے زندہ کرے، پھر شہید ہو جاؤں۔
پھر اللہ مجھے دوبارہ زندہ کرے، پھر میں شہید ہو جاؤں، یہ حضور پاک کی اپنی تڑپ ہے شہید ہو۔ اس سے آپ اس اعزاز کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ راہ حق میں اپنی قیمتی چیز پیش کر دینا کتنا بڑا کام ہے، کتنی بڑی سعادت ہے۔ یہ متفق علیہ حدیث تھی جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔ دوسری حدیث شریف جب پڑھی، جنت میں جانے کے بعد کوئی باہر نہیں آنے کو چاہے گا، بس جنت مل گئی تو بات ختم ہو گئی، جنت مل گئی بس بات مکمل ہو گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جنت میں جانے کے بعد صرف شہید وہ واحد شخص ہے جنت میں جا چکا، نعمتیں مل چکی، خزانے مل چکے، سونے چاندی کی اینٹوں کے بنے ہوئے محلات مل چکے، دودھ شہد کی نہریں دیکھ چکا، حور و غلمان کو دیکھ چکا۔ میں نے حدیث پاک میں پڑھا ہے، واحد صرف شہید وہ شخص ہے جو تمنا کرے گا کہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے اور 10 مرتبہ مجھے قتل کیا جائے اللہ کی راہ، فیقتل 10 مرات، مجھے 10 مرتبہ اللہ کی راہ میں شہید کیا جائے۔ یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے۔ یہ شہادت کا مقام ہے، یہ کوئی ایسے نہیں جا رہے، بدر میں ایسے نہیں گئے تھے، احد والے ایسے نہیں گئے تھے، 70 صحابہ شہید ہوئے۔ اور حضرت حمزہ کی صاحبزادی جب حضور علیہ حضرت شیخ نے لکھا، حضرت حمزہ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ، شہداء کے وارثوں کے ساتھ کتنی خیر خواہی کرنی ہے۔ ہم نے ان شہیدوں فلسطین کے شہداء کے لیے ہم نے کیا جذبہ رکھنا ہے، ہمارا فرض کیا ہے۔ حضرت شیخ نے مدارج میں لکھا، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام 70 شہادتوں کے بعد مدینہ پاک میں تشریف لائے، ہر گھر کے اندر شہادتیں ہو چکی تھیں۔ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی، ان کا نام بھی حضرت فاطمہ تھا، انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آئیں، آپ کی سواری کے آگے آئیں اور حضور سے عرض کیا، میرے والد کہاں ہیں؟ میرے والد کہاں ہیں؟ اللہ اکبر! تا قیامت امت کو یہ سبق دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضور نے فرمایا، تمہارا والد میں ہوں، تمہارا والد میں ہوں۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، جتنے لاوارث یتیم ہو گئے فلسطین میں، پوری مسلم امت ان کے لیے باپ کی حیثیت رکھتی۔ حضور نے یہ جملہ کہہ کر پوری امت کا ذہن موڑ دیا کہ اب تمہاری ذمہ داری کیا ہے۔ اس جہاد کی فضیلت یہ ہے، حج میں آپ کو 20 دن 40 دن لگ جاتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ میں 20 دن 15 دن لگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ رمضان المبارک میں 30 روزے آپ رکھتے ہیں، امید رکھتے ہیں اللہ جنت عطا فرمائے۔ لیکن اللہ کی راہ میں جس نے جہاد کیا، حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، زیادہ دیر نہ ملی اس کو، تھوڑی دیر اس نے جہاد کیا، راہ حق کے مسافروں میں شامل ہوا، اس نے جہاد کرتا رہا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، کوئی 30 دن نہیں، 30 ہفتے نہیں، 1 ہفتہ نہیں، فرمایا من قاتل فی سبیل اللہ فواق ناقۃ، اونٹنی کا دودھ دوہنے کے لیے جتنی دیر لگتی ہے، اتنی دیر کے لیے بھی اگر کسی نے جہاد کر لیا، وجبت لہ الجنہ، اس کو جنت واجب ہوگی، اس کے لیے جنت واجب۔ وہ بہت اونچے لوگ ہیں جو دشمن کے آگے سینہ تان کے کھڑے ہیں۔ میں نے دوسری حدیث پاک پڑھی، جس کو شہادت ملی اس کو 6 اعزاز اس کو ملتے ہیں، 2 ہیں بخشش اور جنت۔ آخر میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا،
قیامت والے دن راہ حق میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والا جب اللہ کے سامنے آئے گا، اس کی تو بخشش ہو چکی اسی وقت۔ اب چھٹا اعزاز اس کو یہ ملتا ہے، وَيُشَفَّعُ فِي 70 مِنْ أَقْرَانِهِ۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کے قریبی رشتہ دار میں سے 70 افراد ایسے ہوں گے، ان 70 کے بارے میں شہید جدھر انگلی کرتا چلا جائے گا رب اسے بخش دے گا۔ 70 افراد، 70 اہل قرابت کے بارے میں اس کی شفاعت رب قبول کر لے گا۔ حافظ قرآن کے لیے 10 کی خوشخبری ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ 10 کی سفارش شفاعت کرے گا، سفارش۔ مگر جس نے سب کچھ اپنے رب کو دے دیا، اللہ فرمائے گا یہ 70 افراد اپنے خاندان سے لے آ، تو اشارہ کرتا چلا جائے گا میں جنت کے دروازے کھول دوں گا۔ اس نسبت سے آج کم و بیش 13واں دن ہے فلسطین اسرائیل جنگ کو۔ ہزاروں مرد، ہزاروں عورتیں، معصوم بچے جام شہادت نوش کر چکے۔ جنگی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ہسپتال پر حملہ کیا گیا، 500 افراد شہید ہو چکے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ پیغام کیا ہے؟ ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ 57 اسلامی ممالک میں رہنے والے اور پوری دنیا کے مسلمان، ہمارا فرض کیا ہے؟ ہمارا فرض پہلا یہ ہے، علامہ کا شعر تھا، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر، پوری کائنات کے جتنے مسلمان ہیں وہ سب ایک ہو جائیں، یہ پہلا فرض ہے۔ ایک ہی زبان میں پوری امت اس ٹائم اکٹھی ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں امریکہ اپنی ویٹو کی پاور استعمال کر چکا، اجلاس میں 2 مرتبہ وہ اپنی ویٹو پاور، اس کو عالمی طاقتوں نے، جو 5 بڑی طاقتیں ہیں، ہم کچھ نہ کریں؟ نہیں، ہم جو کچھ کر سکتے ہیں۔ ایک حکومتوں کی ڈیوٹی ہے، یاد رکھیں، ایک علماء کی ڈیوٹی ہے، ایک عوام کی ذمہ داری ہے۔ ہر شخص کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اپنی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اگر حکمران آگے پیچھے ہوتے ہیں اس دن پوچھا جائے گا۔ علماء نئی گفتگو کے لوگوں کو نہیں سمجھاتے، وہ پوچھے جائیں گے۔ اور مسلمان مرد اور عورت اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتے، ان سے پوچھا جائے گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، ایک صحابی رسول جہاد کی خاطر اونٹنی لایا، یا رسول اللہ یہ میری اونٹنی ہے، جب کوئی جہاد میں جائے تو یہ میری طرف سے۔ حضور پاک نے چپ کر کے نہیں لی، قیامت تک کے لیے اسوہ حسنہ ہر مسلمان کے لیے، میں نے آپ نے کیا کرنا ہے۔ وہ جب صحابی رسول اونٹنی لائے، آپ نے بھی آج مجاہدین کے لیے، شہداء کے لیے اپنی جانب سے کچھ بھیجنا ہے۔ دامیں، درمیں، قدمیں، سخنیں، زبان کے ذریعے، طاقت کے ذریعے، پیسے کے ذریعے، مال کے ذریعے سب کچھ کرنا ہے۔ یہ دوسرا فرض ہے، یونٹی پرفارم کرنی ہے، بھول جائیں اختلافات۔ زبان کا ہے، وہ علماء جہاد کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، کوشش کریں کہ ہم یونٹی پرفارم کریں۔ اگر الکفر ملت واحدہ، اگر کافر سارے ایک ہیں تو ہمیں بھی ایک ہونا ہے، ایک دوسرا ہمیں تعاون کرنا ہے۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ فنڈ قائم کرے، متاثرین زلزلہ کے لیے ہم فنڈ دے سکتے ہیں تو ادھر نہیں دے سکتے، یہ گورنمنٹ سپورٹ کرے، سپروائز کرے، تاکہ ہر مسلمان اس کے اندر اپنا حصہ ڈالے۔ ایک
وہ صحابہ رسول اونٹنی لائے، قربان جائیں ان صحابہ پر، ان کی اداؤں پر قرآن کریم اور اترتا۔ وہ اونٹنی لائے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اونٹنی ہے، جہاد کے لیے میں پیش کرتا ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تجھے قیامت کے دن اس اونٹنی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ سجی ہوئی ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے 700 اونٹنیاں عطا فرمائے گا۔ آپ نے آج اسی جذبے کا مظاہرہ کرنا ہے۔ ہم 3 ٹائم کھاتے ہیں یار، 1 ٹائم کم کر دیں، وہ بھیجیں ادھر۔ 92 چینل والوں کا ہم شکر گزار ہیں، وہ اپنے خبروں سے پہلے عربی زبان کے اندر فلسطین کی طرف سے ایک درخواست وہ عربی میں کرتا ہے، اس کا ایک جملہ مجھے بڑا دل کو لگا۔ وہ عربی زبان میں کہہ رہے تھے فَكَيْفَ نَأْكُلُ وَإِخْوَانُنَا وَأَخَوَاتُنَا جَائِعِينَ، ہم کیسے کھانا کھا سکتے ہیں، ہماری بہنیں اور ہمارے بھائی بھوکے بیٹھے، ہم 3 ٹائم یا 1 ٹائم کیسے کھائیں؟ اللہ ایسے چینل والوں کو سلامت رکھے۔ بہت سے چینل بے حیائی پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں، ان کے لیے سورہ نور کی آیت یاد رکھیں۔ یہ ویوز، یہ ڈالر، یہ پیسے یہی رہ جانے ہیں۔ سورہ نور میں اللہ پاک نے فرمایا جو لوگ یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ایسے چینل جو بے حیائی پھیلاتے ہیں ایمان والوں کے اندر، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اور کئی چینل ہیں جو ایسے کام کر رہے ہیں، حضور کی امت کی بھلائی کر رہے ہیں، تو آپ نے، میں نے، سب نے یہ کام کرنا ہے، اپنے پیسے، اپنی چیزیں ادھر بھیجنی ہیں۔ اور ہم سب کے سب آخری بات کہ اسرائیل کی مصنوعات اور جتنے ملک اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں ان کی پروڈکٹس کی ہم نے بائیکاٹ کرنا ہے۔ مجھے بیٹے بتا رہے تھے کہ پاکستان میں ان کی مصنوعات آدھی رہ گئی ہیں، سیل ان کی ہاف ہو چکی ہے۔ آپ اس پر جب تک جنگ بندی نہیں ہوتی، جب تک صلح پر آمادہ نہیں ہوتے، میرے برادران، پوری مسلم امت کھڑی ہو کر ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کرے، ان کی گردن ٹوٹ جائے گی۔ یہ بھوکے مریں گے تو ان کو عقل آئے گی، ان کے سارے اکاؤنٹ خالی ہو جائیں گے، ان کو پتہ چلے گا کہ خون مسلم کی قیمت کیا ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے، کاروبار رہے یا نہ رہے، صرف یہ دیکھنا ہے کہ محمد عربی راضی ہو جائے، بس کچھ نہیں۔ یہ ہماری کوشش ہے، یہ ہمارے فرائض ہیں۔ نماز کا ایک مسئلہ عرض کر رہے ہیں۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ امام بننے کی اور امامت کی شرائط کیا ہے۔ آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ مقتدی بننے کی شرائط کیا ہے۔ مقتدی بننے کی شرائط کیا ہے؟ کب ایک شخص مقتدی بنتا ہے اور امام کی اور جماعت میں امام کی نماز کے ساتھ شامل ہوتا ہے اور اس کو جماعت کا ثواب ملتا ہے؟ مقتدی بننے کی شرائط نمبر 1، اللہ اکبر، مقتدی بننے کے لیے یہ لازم ہے کہ مقتدی اور امام کی نماز ایک ہو۔ یہ نہیں ہے امام صاحب زور پڑھ رہے ہیں، مقتدی اثر پڑھ رہا ہو، نماز میں شامل، وہ نہیں ہوگا۔ نمبر 2، نیت کرے مقتدی کہ میں پیچھے امام کے اللہ اکبر، نیت نہیں کرے گا، وہ اپنی پڑھ رہا ہے، اس کی نہیں ہوگی۔ نیت کرے پیچھے امام کے اللہ اکبر، ایک۔ اور جو نماز مقتدی کی ہو، امام کی ہے، وہی مقتدی کی۔ اور تیسرا، صفوں میں تسلسل ہو، ایک صف، دوسری صف، تیسری صف، چوتھی صف، پانچویں، چھٹی صف،
تسلسل ہو، یہ نہیں امام صاحب اندر نماز پڑھا رہے ہیں، مقتدی برآمدے میں یا مسجد کے باہر اللہ اکبر، کوئی نہیں شامل ہوگا۔ یہ تسلسل صفوں کا لازمی ہو، پھر وہ جس صف میں بھی کھڑا ہے وہ امام کے ساتھ شامل ہے، وہ مقتدی امام کے ساتھ نماز میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ فہم عطا فرمائے، آمین۔